السلام علیکم، میں ہوں ایم ٹی وی نیوز کے ساتھ فرخ نواز بھٹی اور میں ہوں نعمان حیدر۔ ابتدا ہے رب کریم کی عصبہ برکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اور پاکستانیوں، جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ منصرم اخبار کے بعد جو ہم نے تحقیقاتی سٹوریز جو ہیں وہ کیں، اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم ایم ٹی وی نیوز کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور نئے سال کے آغاز پر ہم نے یہ کہا تھا، اور اس کا ہم آج باضابطہ طور پر جو ہے وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے لیے بھی ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو 5 فروری کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور رکھا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو مظلوم کشمیری ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اور مودی سرکار کس طرح ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور عالمی امن کے ٹھیکیدار خاموش ہیں، اس دن کی مناسبت سے ہم نے ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں پروگرام ٹریل 5 جو کرتا ہوں، اس میں میرے بہت سارے سننے والوں کا یہ کہنا تھا کہ سکرین کو تھوڑا بہتر ہونا چاہیے، تھوڑا اس چیز کو جو ہے وہ بڑھائیں، تو اسی پر جو ہے ہم نے وہ جو ہے وہ بات کی۔ جی بالکل بھٹی صاحب، ایکچولی ہو یہ رہا ہے ناظرین کہ چونکہ سوشل میڈیا کی افادیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس سے پہلے ہم انویسٹیگیٹو سٹوریز جس انداز میں روزنامہ منصرم میں کر رہے تھے، تو نئے دور کے مطابق، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہونا، اور اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں نیشنل امپورٹنس کے یا انٹرنیشنل امپورٹنس کے، اس حوالے سے جتنا اچھا رسپانس سوشل میڈیا پر، یا سوشلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناظرین اور سوشل میڈیا جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ ویل اویئرڈ ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں نیشنل میڈیا کے حوالے سے، تو ٹی وی چینلز کا جو اس میں جو ریٹنگز ہیں، یا پھر اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی وہ بتدریج کم ہو رہی ہے۔ تو اس کی ایک نعمان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب آپ لوگوں کے مسائل کی بات نہیں کرتے، جب لوگوں کے ایشوز کو آپ براہ راست جو ہے وہ ان کو مخاطب نہیں کرتے اور اقتدار کے ایوانوں تک وہ لے کر نہیں جاتے، تو پھر لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لا تعلق ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے بھٹی صاحب وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا ٹلٹ ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مافیا کی طرف ہے، کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لینڈ مافیا کی پیرول پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئل مافیا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو وہ مختلف طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ گروپس اور کمیونٹیز کی شکل میں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر اندرونی سچ جو ہے وہ انٹینشنلی بہت سارے لوگ دکھانا نہیں چاہتے۔ اس میں نعمان جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اعتراف ہیں جو ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹکر دینے سے جو ہے وہ کہانی پوری ہے، یہی ہمارا کام ہے ٹکر دینا، تو صحافی کا یہ کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آنا پڑے گا آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف، اور اس پر جو ہم بات بھی کرتے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے جائیں، اداروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہمارا کام ہے چیزوں کو جو ہے وہ اسی طرح پیش کرنا کہ یہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک اپنے مافیا کی بات کی، تو مافیا ایک نہیں ہے، اب ہم بات کریں گے آئل مافیا کی، ایک اپنی وہ تھیوری ہے، پورے کے پورے پاکستان کی معیشت کے اوپر انہوں نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم بات کریں آٹا چینی کا جتنا بحران ہے، اس میں ایک پورا مافیا ہے جو اس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ لینڈ مافیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی وہ ہے، اور پھر ان کی کنیکٹیوٹی آپس میں بڑی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ تعلق ہے۔ اور خاص طور پر جو کسانوں کی ہم بات کریں، پنجاب کی بات کریں، سندھ سرحد بلوچستان کی بات کریں، تو وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ مسائل موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ یہ ساری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن خبر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، نوٹ کی ہوگی، کہ وہ اینگلنگ نہیں کی جاتی جس کی ہمارے معاشرے کو یا لوگوں کو ضرورت ہے۔ آپ اگر زیادہ تر پروگرامز ملاحظہ کریں اپنے نیشنل ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر، تو اس میں زیادہ تر بحث پولیٹیکل پروگرامز پہ ہے۔ 80 to 90% ہمارا جو میڈیا کا جو ٹائم ہے وہ کل ہوتا ہے پولیٹیکل ایشوز پہ، جبکہ ایک عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کا مسئلہ تو اس کے بنیادی ایشوز ہیں، جس حوالے سے
نہ تو اداروں میں قانون سازی ہو رہی ہے، جبکہ پارلیمان میں بیٹھے لوگ بھی اس حوالے سے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے جس پر جب ہم آگے چل کر پروگرام بھی کریں گے، نعمان حیدر نے جو اس پر ایک پروگرام مافیا اور عوام کے حوالے سے جو ہے وہ لے کر آئیں گے، جس میں تمام ایشوز کا احاطہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ اور پروگرام جو ہیں اس حوالے سے بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم ایم ٹی وی نیوز کے حوالے سے ایک مصدقہ جو اطلاعات ہیں، مصدقہ ثبوت ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی بات کی جائے، یعنی وہ دکھایا جائے، وہ بتایا جائے جو ہے، جو حقائق ہیں، اور اس حقائق کو بتانے کے لیے جو ہے، جو میں نے بھی اپنے طور پر دیکھا ہے کہ اس پر جو ہے وہ میڈیا کا جو فوکس ہے وہ نہیں ہے، وہ ہے کہ جناب آپ خبر کی تہہ تک پہنچیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ مافیا کی آپس میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کیا ہے، اس سے براہ راست کس طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی کسانوں کی ہم اگر بات کریں تو کسانوں کے حوالے سے بہت بڑی موومنٹ ہے انڈیا میں، اور اس میں جو ہے وہ سکھ جو ہے وہ جہاں تک گئے ہیں، سکھ موومنٹ کو ایک نیا جو ہے وہ ایک موڈ ملا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ دھرتی ماں کے نام سے ایم ٹی وی نیوز اس پر بھی پروگرام جو ہے وہ لے کر آئے گا، جس میں کسانوں کے ایشوز کو جو ہے اس پر جو ہے وہ بھی بات کی جائے گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے جو پروگرام ہیں اس میں عوام کے ساتھ خاص طور پر ان صحافیوں کو ضرور جو ہے وہ شامل کیا جائے جو سٹوریز کرتے ہیں، جو انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں اس وقت 56,000 کے قریب ایسے ادارے ہیں جن کا آڈٹ جو ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا آڈٹ ہم 2 سال بعد کرتے ہیں یا 3 سال بعد کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک کنسرن ہے کہ اداروں میں جن ایشوز پہ لوگوں کے جو مالی مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ہم جن کو مافیاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اداروں کے اندر جس طرح کی پینیٹریشن رکھتے ہیں اور سارے کے سارے مالی مفادات اٹھانے کے ماہر ہیں، وہی سسٹم میں بار بار نظر آتے ہیں، چاہے وہ لینڈ مافیا ہو، چاہے آئل مافیا ہو، چاہے وہ ہم کہیں کہ شوگر مافیا ہو۔ چینی کے بحران کیوں پیدا ہوتے ہیں، آٹے کا بحران کیوں پیدا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے ہم وہی جو لوگ ہیں، ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے، اگر کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوتی بھی ہے تو وہ نام بدل کے دوبارہ سے اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں نعمان ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ آ جاتی ہے جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں، ہم اس پر بھی جو ہے وہ پروگرام بھی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں دباؤ کا سامنا بھی جو ہے وہ رہتا ہے، خاص طور پر میں یہاں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو بڑے ادارے ہیں جو اس وقت تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نیب ہے، اس میں ایف آئی اے ہے، اس میں اینٹی کرپشن ہے، اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے، یہ میں ضرور آج کے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ آئی او کا ہوتا ہے، جس کو تفتیشی افسر کہتے ہیں۔ یعنی اس آئی او کے قلم میں جو ہے وہ جو لکھے گا، اگر تو وہ سچ لکھتا ہے، اس انکوائری کو بالکل وہ ٹھیک طرح سے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر نیب کے ایک افسر کامران فیصل جس کو شہید کیا گیا، تو اس کی طرح جو ہے وہ صورتحال بن جاتی ہے، دباؤ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان آئی اوز پر بھی کوئی چیک نام کی چیز ہے۔ اگر آئی اوز کے نے راتوں رات اپنے اثاثے جو ہیں وہ کروڑوں نہیں اربوں بنا لیے، تو اس کا جواب تو بہرحال اداروں کو ہی دینا ہے، اور اس کا جواب پارلیمان کو بھی لینا چاہیے، جو بار بار بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آئی اوز ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر کراس چیک اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک آئی او اگر آج سے 15 سال پہلے لینڈ کو دیکھ رہا تھا تو آج بھائی صاحب ترقی کرتے کرتے وہیں لینڈ کے ابھی بھی معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ پورے کا پورا جو نیکسس آپ کہتے ہیں کس طرح جڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پاکستانیوں کہا تھا کہ 8 سے 10 ہزار کے قریب جو کاغذات ہیں، جو مصدقہ ثبوت ہیں، وہ ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عوام اسی طرح ہمارا ساتھ دے گی، جس طرح پہلے پروگرام ٹریل 5 اور کئی دفعہ ایسے مواقع آئے نعمان جس پر جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ دیگر ایشوز پر بھی بات ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں 1000 سے زیادہ وفاقی ادارے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پورے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ریگولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب ان اداروں کی انتظامی صورتحال آپ دیکھیں کہ یہ کٹ اینڈ سائز کرتے ہیں چیزوں کو، یہاں سے بیٹھ کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں کیا ان کی تھر میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کیا جنوبی پنجاب میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کیا بلوچستان میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح جو ریسنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فاٹا کا جو انضمام ہے، ٹھیک ہے، اس میں فنڈز کے جو خرد برد ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام اداروں کی جو کوارڈینیشن ہے اور ان کی جو انتظامی صورتحال ہے وہ تسلی بخش بھی نہیں. ٹھیک ہے، ایسی صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف پہنچائیں گے، تو یہ ناممکن سی بات ہے. دیکھیں نعمان، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جس کی طرف جو ہے وہ آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ اوپر کی سطح پر جو گفتگو ہو رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا پاکستان کی عوام ماشاءاللہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل ہے، وہاں سیکنڈ ٹو سیکنڈ چیزیں جو ہے وہ لوگ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے. اگر آپ اپنے نیشنل چینلز کو دیکھیں، باقی چینلز کو دیکھیں تو وہاں ہو کیا رہا ہے. وہاں پہ جناب بحث ہے، وہیں گفتگو چل رہی ہے جناب، ریٹنگ کے چکر میں جناب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہے. غلطی سے وہ مالیوں نے وہ ایک تصویر لگا دی علامہ اقبال پارک لاہور میں، ٹھیک ہے، تو وہ زیر بحث بنی رہی ہماری میڈیا پہ. وزیر اعظم کے کتے، ٹھیک ہے، یہ موضوع بحث بنے رہے. مطلب یہ ایک طرح سے ایک نان ایشوز ہیں ہمارے. نہیں دیکھیں اس میں جو نعمان بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ان کے بہرحال انتظامی سطح پر بھی بلنڈر تھا، اور جو تصویریں وائرل کرنے والے ہیں وہ بھی شاید اس طرح جو ہے وہ نہیں. آپ دیکھیں اس طرح کی صورتحال میں جو انتظامی طور پہ جو ملوث افسران ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف آج تک کیا کارروائی ہوئی؟ ہاں، یہ کارروائی طور پہ معطل کیا جاتا ہے. کارروائی کا بڑا جناب بڑا سوال ہے. اسلام آباد جس کو شہر اقتدار کا نام دیا جاتا ہے، جہاں بڑے فیصلے ہوتے ہیں نعمان، یہاں کی پولیس جو ہے، جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ ماڈل پولیس ہونی چاہیے، کیا ہو رہا ہے یہاں کی ICT کی میں بات کروں گا کہ جی وہ کس طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. یہ بڑے وہ اہم سوال ہیں جس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت مصدقہ ثبوت جو ہیں وہ ہیں، وہ عوام کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل درآمد جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر بھی نہیں ہوتا. میں یہاں صرف ایک کیس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی کہ جناب جو ڈیپوٹیشن پر ہیں وہ صاحبان واپس آ جائیں اور وہ اپنے اپنے محکموں کی طرف چلے جائیں. لیکن ابھی تک ڈیپوٹیشن والے جو ہیں وہ جناب دوبارہ آنا، یعنی کہ ہر بندہ یا تو CDA میں آنا چاہتا ہے یا FIA میں آنا چاہتا ہے یا نیب میں آنا چاہتا ہے. تو وہ جو آپس کی وہ سارے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور اس فیصلے کی کاپی بھی میرے پاس ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہی ایک اور چیز بھی اگر ڈسکس ہو جائے تو سپریم کورٹ میں فورینسک آڈٹ کے حوالے سے FIA نے ایک رپورٹ جمع کروائی تھی ناظرین، جس میں تقریباً 4000 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ڈیٹا دیا گیا تھا کہ یہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. اس میں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی تھیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی تھیں، جن میں جو LOP NOC سمیت جو لینڈ سے متعلقہ جو دیگر قوانین ہیں ان کی وائلیشنز ہوئی تھیں. اچھا، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے تقریباً سال 1.5 سال سے مسلسل خاموشی ہے. ادارے پھر سے خاموش ہو گئے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت جو عام پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ہونے والی جو فراڈ ہیں، اس میں جو ملوث کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اس میں تھوڑا سا میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے جی کہ میں قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا. جی قبضہ مافیا جو ہے وہ پنجاب میں ہے اور میں نہیں چھوڑوں گا. میں جناب وزیر اعظم کو اس پروگرام کی وساطت سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، آپ کے وفاق کے اندر قبضہ مافیا ہے. اگر آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہے تو یہ جو فرنزک رپورٹ جس کا ذکر کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2009 کے جو ہے وہ ایک انہوں نے کہا جی کہ اس پر عمل درآمد کریں، یعنی 2009 سے بھی جو کیس چل رہا تھا، پھر دوبارہ 2019 میں فیصلہ آ چکا ہے. تو پاکستانیوں، MTV نیوز آواز بنے گا مظلوم کی. MTV نیوز جو ہے وہ نعمان، ہم مافیا کے خلاف اسی طرح لکھتے رہیں گے جس طرح منصرم اخبار میں ہم نے ایکسکلوسیو سٹوریز دیں، اور بالآخر جو ہے وہ اداروں کو حرکت میں آنا پڑا. بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کا سرمایہ محفوظ بنانے کے لیے اداروں کو آگے آنے پڑا. جی بالکل، بہت ساری ایسی اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہوگی، چونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اخبار کی بجائے اب چونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر شفٹ ہو چکی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو پہلے اخبارات پڑھتے تھے
اب زیادہ تر وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ایک سلیکٹیو جو سیگمنٹ ہے اس حوالے سے مزید انفارمیشن ان کو ملے. اور ایم ٹی وی نیوز اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وہ کالجز، یونیورسٹیز اور پاکستان کے کسانوں کی آواز بنے گا، مزدوروں کی آواز بنے گا. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں پاکستانیوں، میں یہ چاہوں گا کہ آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم ایک نئے سفر پر جا رہے ہیں، آپ اپنے پاس ضرور محفوظ رکھیے گا. اور کہیں پہ ہم کہیں ادھر ادھر ہوں تو ضرور آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے تو بڑی باتیں کی ہیں، کیونکہ ہم نہ وعدے کرتے ہیں سیاستدانوں کی طرح اور نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے. ہم سیدھی صحافت کرتے ہیں اور مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ گفتگو جو ہے اور عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں. اور یہی ہماری کوشش ہوگی پاکستانیوں. ہمیں آپ کی نیک تمناؤں کا اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کی نیک تمناؤں کا کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے مصدقہ ثبوتوں کی فائلیں بھی چاہیے ہوں گی، کیونکہ جو کچھ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اسی دیانتداری کے ساتھ نہ صرف 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھیں، اقتدار کے ایوانوں تک بھی وہ بات پہنچائی جائے اور اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں، ٹاک آف دا کنٹری بنانے میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ایم ٹی وی نیوز ہمارا نہیں، عوام کا ٹی وی ہے.